پاکستان کے مفتی کامران صاحب حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی نبوت یہی قرآن پاک کا ظاہر ہے، یہی ٹھیک بات ہے۔ اس گرامر میں وہ بات کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگلے 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کی وراثت میں اور برکت ڈالے۔ مفتی کامران کراچی والے کو اللہ کے نبی کا منصب یہ ہے، وہ اس قوم کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اندیکھی قوموں کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ That man is the most attractive Pakistani Muslim right now. آپ کو شاید ان کو پتا ہو کہ نہیں پتا تو ضرور سنیں ان کو۔ This man is my most favorite narrative of the logical side of Islam. آپ بولے سائنٹیفکلی بھی ہم نے ابھی تک پروف نہیں ہوا، نہ ہو، بہت سی چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو سائنٹیفکلی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائیں۔ اللہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهَا، اور اللہ نے زمینوں کو بھی 7 پیدا کیا، یعنی یہ جو ہماری زمین ہے ایسی 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ مطلب ہر آسمان زمین کے نیچے کا زمین بنے گی، اس آسمان میں بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے ماڈل کر کے ٹیرسٹریل پلانٹس کانسٹلیشن بنے۔ ان 7 زمین کے اندر بھی اللہ کے تمام احکامات نازل ہو رہے ہیں، جیسے اس دنیا میں نازل ہو رہے ہیں، جیسے اس دنیا میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے حلال کا حرام کا، وہاں بھی نازل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی سارے احکامات ایسے ہیں۔ صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا بات ہوئی، ہمارے علاوہ بھی زمینیں ہیں، اس پلانٹ کے علاوہ بھی پلانٹس ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا ایک ایسا سبب تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا کہ جس سبب کو اختیار کر کے حقیقتاً اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک الگ جہان کے اندر انٹر ہو رہے تھے۔ قوم نے کیا کہا تھا کہ پہاڑوں کے اس طرف سے قوم آ جاتی، ذوالقرنین نے یہاں پہ بارڈر بنا دیا کہ یہاں پہ اس نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی۔ پہاڑی علاقہ ہو، اوپن زمین ہو، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں آپ نے ایک دیوار قائم کر دی، تو کیا امپوسیبل ہے کہ اس جانب والے یہاں نہیں آ سکتے؟ اللہ کے بندو، جب اوپن زمین ہے تو پہاڑ کے ادھر سے گھوم کے نہیں آ سکتے۔ اگر یہ کیجول سی رکاوٹ تھی اور اس قوم والوں کے پاس مٹیریل بھی موجود تھا، لوہا بھی موجود تھا، تانبا بھی موجود تھا، انہی سے لوہا تانبا لے کر حضرت ذوالقرنین نے وہ رکاوٹ قائم کی۔ جب ساری چیزیں اس قوم کے پاس موجود تھی، وہ خود دیوار کیوں نہیں بنا سکتے؟ جی آج انشاءاللہ تعالی یاجوج اور ماجوج قوم کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، اور تفصیلی اور تحقیقی انشاءاللہ تعالی آج ہمارا ڈسکشن ہوگی، اس لیے کہ بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے اعتراضات ہیں ذہنوں کے اندر۔ بھائی یاجوج ماجوج قوم کہاں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں؟ اچھا، کوئی کہتا ہے یہ منگولی ہیں، یہ یاجوج ماجوج ہے، کوئی کہتا ہے جو چائنیز ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اس سے آگے جو آذربائیجان کے ایریاز ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے ایک رکاوٹ بنا دی تھی یاجوج ماجوج کے لیے کہ وہ پھر زمین میں آ کے فساد نہیں کرتے تھے۔ تو سوال ہے کیا سائنسی دور ہے کہ آج ہر چیز دنیا کا ہر کونا ہم پر آشکار ہے، وہ کہاں ہے وہ رکاوٹ؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو دیوار چین ہے شاید یہ وہ دیوار ہے، لیکن یہ بالکل ثابت نہیں ہے، غلط بات ہے۔ دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، اور بالفرض اگر یہ دیوار چین کو ہم وہ دیوار مان بھی لیں تو اب تو اس دیوار کے اس طرف آنا بھی پاسبل ہے، اس طرف جانا بھی پاسبل ہے، تو یہ دیوار کا ہونا وہ رکاوٹ کا کام تو کر نہیں رہا۔ اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب انہیں کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کو، تو وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو وہ سمندر کے سیلاب کی طریقے سے اوپر سے نیچے آئیں گے، اور اس دنیا میں ایک ان کا ایک ظلم ہوگا، ایک فساد ہوگا ان کا۔ تو یہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر، وہ قوم کہاں ہے؟ آج سیٹلائٹ کے ذریعے ہم اس قوم کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ تو جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، تو میں اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا آج۔ بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے تصورات ہیں جس کو ہم نے درست بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ یہ جو یاجوج ماجوج کا معاملہ جو ہم نے حل کرنا ہے، اس کے اندر حتمی بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ اس دنیا کی قوم نہیں ہے، وہ اس دنیا سے الگ ایک جگہ کی قوم ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھائی ایسا کیوں؟ میں آپ کو قرآن پاک پڑھاؤں گا، مطالعہ کروں گا، بالکل آسانی سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کا جو چیپٹر ہے اس کو حل کرنے سے پہلے کچھ بحثیں ہیں جو ہم نے حل کرنی ہیں پہلے۔ نمبر 1، ذوالقرنین کیا وہ اللہ کے نبی ہیں یا وہ صرف ایک بادشاہ تھے، نیک بادشاہ؟ دیکھو ہمارے یہاں دونوں قول چلتے ہیں۔ یہ مسئلہ حل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ چیز ٹھیک آپ کی حل نہیں ہوگی کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، تب تک یاجوج اور ماجوج کا معاملہ حل ہی نہیں ہوگا۔ ایک کشمکش کا شکار ہوں گے۔ کوئی چائنیز ہے ان کو یاجوج ماجوج بناتا پھرے گا، کوئی تعویلیں کرتا پھرے گا کہ وہ قوم فلاں تھی، یا اس طرح کی جیسے چائنیز ہے آج کل معیشت میں بہت ترقی کر رہی ہے، تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں یا حدیثیں ہیں ان کی تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ معیشت کی ترقی مراد ہے کہ وہ زمین کا پانی بھی پی جائیں گے اور ایسا کر لیں گے۔ کوئی اس میں تعویل نہیں، حقیقت ہے سب کچھ جو قرآن میں بیان ہوا۔ لیکن ہم نے چند چیزیں حل کرنی ہے۔ پہلی چیز کہ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ اللہ کے نبی تھے، نبی گزرے ہیں، یا وہ نبی نہیں تھے، ایک بادشاہ تھے، نیک بادشاہ؟ زیادہ چلنے والی بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ محققین علماء کو آپ مطالعہ کریں، امام ابن حجر عسقلانی کو، امام فخر الدین رازی کو، اس کے علاوہ دیگر فہرست ہے بڑے محقق علماء کو جن کی قرآن اور سنت پر مہارت گزری ہے، استدلال کی مہارت گزری ہے، ان سب نے ثابت کیا ہے۔ قرآن کی آیات میں بھی پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں
کہ پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن پاک نے بالکل واضح اشارہ دیا ہے آپ کی نبوت کی طرف۔ جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی کہ حضرت ذوالقرنین نبی ہوئے ہیں، آگے کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا، حضرت ذوالقرنین نبی کیوں ہیں؟ قرآن پاک نے وہ کیا اشارہ دیا ہے؟ وہ 2-3 اشارے ہیں جس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں گا حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اچھا، آپ کسی سے بھی پوچھیں حضرت خضر علیہ السلام جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، صاحب موسیٰ علیہ السلام، اچھا وہ نبی ہیں تو کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ قرآن میں نبی کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی کام کیے جو عقل میں نہیں آ رہے تھے، اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا وما فعلتہ عن امری، کہ یہ کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو اس آیت سے اشارہ نکالا جاتا ہے کہ جب ایک انسان یہ بولے کہ بھئی میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، تو اس کا مطلب ہے ان پر اللہ کی وحی تھی، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ الہام تو ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی کی روح قبض کر لیں، تو اس کا مطلب اللہ کا حکم تھا بذریعہ وحی کے، جو اشارہ دے رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت ماننے کے لیے بھی آپ قرآن پاک کی ایک آیت سے اشارہ لیتے ہیں اور آپ نبوت کا استدلال کرتے ہیں۔ اور حیرت والی بات ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ہم ایک اشارہ لے کر قرآن کا اور ان کی نبوت کا استدلال کریں تو جائز ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے اللہ نے 2 سے 3 اتنے بڑے اشارے دیے ہیں قرآن پاک کے اندر جو حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت والے اشاروں سے بڑھ کر ہیں، ہم وہ نہیں مانتے۔ تو پہلے تو یہ بنیاد ٹھیک کریں، حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی نبوت یہی قرآن پاک کا ظاہر ہے، یہی ٹھیک بات ہے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں کیا ذکر کیا، یہ پورا واقعہ بھی میں آپ کو ذکر کروں گا، جس کے بعد بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گا کہ جس یاجوج ماجوج قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں یا کسی اور قوم کا بھی اللہ نے ذکر کیا، بہت سی قومیں ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے کسی اور دنیا کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہ کیسے، اس چیز کو حل کریں گے آج ہم۔ پہلے تو دیکھیے گا اللہ نے قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے ذکر کیا، انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو بادشاہت دی، ایک طاقت دی، قدرت دی زمین کے اندر۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور زمین کے علاوہ، زمین کی بادشاہ دینے کے علاوہ بھی ہم نے انہیں بہت سے رستے سکھائے، دکھائے، بتائے۔ آگے اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ جس قوم کے پاس آپ گئے ہیں آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں ان کو ان کے گناہوں پر سزا دے دیں چاہے معاف کر دیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں جو حضرت ذوالقرنین کا سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ ذکر ہے، آیت نمبر 86 ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے فرمایا، اے ذوالقرنین، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے گناہوں کی سزا دیں ان کو یا ان کو معاف کر دیں۔ اللہ نے کلام کیا، صریح الفاظ کے اندر قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو اللہ نے خطاب کیا حضرت ذوالقرنین کو۔ اگر آپ بولیں کہ یہ خطاب وحی نہیں تھی تو کیا تھا؟ اسی اشارے سے استدلال آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا کیا نا، وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر صراحتاً فرمایا کہ ہم نے خطاب کیا ہے حضرت ذوالقرنین کو اے ذوالقرنین بول کر، تو اس خطاب کے بعد بھی ہمیں شک و شبہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین پر وحی نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے نبی نہیں گزرے ہیں، ان کو کوئی منصب نہیں ملا ہوا، تو یہ ظلم کی بات ہے، استدلال کی کمزوری کی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا ایک اور اشارہ قرآن پاک میں آپ کی وحی کی طرف، آپ کی نبوت کی طرف ملتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جس وقت رکاوٹ ڈال دی کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس طرف زمین میں نہ آ سکے اور فساد نہ کرے، اس کے بعد جب دیوار قائم ہو گئی، اگر کوئی نبی نہ ہو، دیکھیں اگر میں ہوں آپ ہیں، ہم نے کوئی بھی دیوار بنائی، چاہے سیسا پلائی دیوار بنا دیں ہم، تو سیسا پلائی دیوار بنانے کے بعد میں یہ بولوں گا جب تک اللہ کی مرضی ہوئی یہ دیوار قائم رہے گی، جب اللہ کا حکم ہوگا دیوار ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے جس وقت دیوار کو رکاوٹ بنا دی کہ یاجوج ماجوج اب دنیا میں نہیں آ سکتے اور آ کر یہاں فساد نہیں کریں گے، اس دیوار کو بنانے کے بعد، اس رکاوٹ کو بنانے کے بعد اللہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، آیت نمبر 98 سورہ کہف، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب دیوار قائم ہو گئی، رکاوٹ بنا دی گئی، یاجوج ماجوج اب اس دنیا میں آ کر کے فساد نہیں کر رہے، پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا اللہ اس رکاوٹ کو توڑ دیں گے، اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا وعدہ۔ اب ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی اور ایک رکاوٹ بنا دی کہ یاجوج ماجوج دنیا میں آ کے فساد نہیں کر رہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں
کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دیوار کو سلامت رکھیں گے، جب اس کا وعدہ ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، دیوار کو اللہ توڑ دیں گے، یاجوج ماجوج پھر باہر قوم آ جائے گی اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا اس دیوار کو اللہ سلامت رکھیں گے، اور ایک مخصوص وقت کے اندر جب وعدے کا ٹائم پورا ہو جائے گا اس دیوار کو پارا پارا اللہ کر دیں گے۔ یہ بات حضرت ذوالقرنین کو کہاں سے پتہ چلی اگر وہ نبی نہیں ہے، ان پر وحی نہیں آ رہی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دیوار کو ایک وقت مخصوص کے اندر توڑ دیا جائے گا، یہ رکاوٹ ختم کر دی جائے گی۔ تو آپ بولے بھئی وحی نہیں ہے، تو مستقبل کی خبر جو ہزاروں سال بعد جا کر کے اس رکاوٹ نے ٹوٹنا تھا، یاجوج ماجوج نے دوبارہ اس دنیا میں آنا تھا، یہ خبر حضرت ذوالقرنین کیسے دے رہے ہیں اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ تو یہ دو میں نے آیتیں آپ کو بیان کی ہیں جو بڑے واضح طور پر اشارہ دے رہی ہیں حضرت ذوالقرنین بالکل ان کی نبوت کا قول ہی محقق قول ہے۔ یہ بنیاد ٹھیک کرنا ضروری ہے، ورنہ یاجوج ماجوج والا قصہ حل ہی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی غلطی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین کو ہم ایک بادشاہ مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آپ کی نبوت پہ دلیل نہیں ہے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حاکم مستدرک کی حدیث ہے، جس کا میں آپ کو الفاظ سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات مروی ہوئی ہے کہ وما ادری ذوالقرنین نبی ام لا، کہ ہم نہیں جانتے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ لہذا اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اور کئی علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ نبی ہیں یا نبی نہیں؟ اور اس حدیث کو امام حاکم جو ہے انہوں نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی کو دیکھیں گے انہوں نے بھی صحیح کہا، محدث البانی نے بھی صحیح کہا، لیکن بعض علماء نے اس پر اعتراض بھی۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے تھے، اس حدیث کو معلول ٹھہراتے تھے، اس کے متن کو باطل قرار دیتے تھے امام بخاری، لیکن بہرحال کئی محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ چلو اگر اس حدیث کی بنیاد پر آپ استدلال کریں کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں، تو اللہ کے بندو اس حدیث کے مطابق وہ نبی نہیں، یہ جملہ بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک بات مروی ہوئی ہے کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، تو آپ اس حدیث سے استدلال کر کے اگر یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، نبی ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس حدیث کے مطابق تو وہ نبی نہیں ہے جملہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دونوں طرف ہی یہ بات ہے، لیکن بہرحال اس حدیث سے استدلال کمزور ہے، اس لیے کہ یہ حدیث بعض محدثین کے نزدیک ثابت ہوئی ہے، لیکن کئی بڑے محدثین ہیں جن کے نزدیک اس حدیث کا متن بالکل ثابت نہیں۔ یہ بنیاد میں نے بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ امام ابن حجر عسقلانی کو پڑھیں گے، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا محقق ہے، حدیث کے متن کا بھی ماہر ہے، سند کا بھی ماہر ہے، وہ بھی اسی جانب گئے کہ قرآن پاک کی آیات واضح طور پر اس بات پر دلیل ہے حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح فخر الدین رازی صاحب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان سے بھی مروی ہے کہ ذوالقرنین بالکل نبی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے اللہ کا مخاطبہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، ہم پھر بھی بولیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو پہلی بات بنیاد ٹھیک کریں، بنیاد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں، یہی بات قرآن پاک سے بالکل واضح طور پر ہمیں ثابت ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی۔ اس بنیاد کو ٹھیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ حضرت ذوالقرنین کو نبی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایک دنیاوی بادشاہ تھے، لہذا جب آپ ان کو ایک دنیاوی بادشاہ سمجھتے ہیں صرف، تو اب نتیجے کیا نکالتے ہیں ہم؟ قرآن پاک میں جو بھی واقعہ ذکر ہوا یاجوج کا ماجوج کا، ہم اس کو ایک صرف اس دنیا کے احاطے کے اندر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی مثلاً وہ ایک بادشاہ تھے جیسے ایک عام بادشاہ ہوتا ہے، لیکن وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، تو قرآن نے ذکر کیا وہ مشرق کی طرف گئے، تو مشرق کی کسی ملک کی طرف آ گئے ہوں گے، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر ایک قوم کو پایا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ فلاں قبیلے والے زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ جب زمین میں فساد کر رہے ہیں تو آپ نے ایک رکاوٹ قائم کر دی۔ جب ہم ان کو صرف دنیاوی بادشاہ سمجھیں گے تو اس سارے واقعے کو اس دنیا کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی غلطی جو یاجوج اور ماجوج کے قصے کو حل کرنے کے اندر آتی ہے۔ آپ مغرب کی طرف گئے تو مغرب کی طرف یہی ہوگا، مغربی ممالک کا ذکر جو قرآن پاک نے ذکر کیا، لہذا وہاں پر بھی کوئی قوم ملی ہوگی، ان سے مکالمہ ہوا ہوگا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یاجوج ماجوج اسی دنیا کی قوم ہے، اور یہ مشرقی ایریاز ہیں نا، یہ چین، یہ آگے آذربائیجان، یہ سب مشرقی ایریا ہیں، اس لیے کئی علماء کہتے ہیں یہ چائنیز جو ہیں یا اس کے آگے کے جو ممالک ہیں یہی ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج قوم ہو۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں پیدا اس وقت ہوتی ہیں جب آپ حضرت ذوالقرنین کو نبی نہیں مانتے۔ جب نبی نہیں مانتے، دنیاوی بادشاہ مانا، تو یہ جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا پھر آپ اس کو دنیا کے اندر حل کرنے پہ تل جاتے ہیں، دنیا سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ پہلا مقدمہ اور بنیاد ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے کلام کیا ہے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، تو سزا دے۔ اللہ مکالمہ کر رہے ہیں حضرت ذوالقرنین سے، تو وہ غیر نبی ہیں جن سے مکالمہ اللہ کر رہے ہیں، پھر وہ ایک مستقبل کی خبر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس رکاوٹ کو سلامت رکھیں گے، جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اللہ اس کو توڑ دیں گے، یاجوج ماجوج پھر دنیا کے اندر خروج کر لیں گے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوا
کہ حضرت ذوالقرنین اگر ایک عام دنیاوی بادشاہ، ان کو کیا پتہ بغیر وحی کے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ اس دیوار کو سلامت رکھیں گے اور ایک وقت مخصوص میں اس رکاوٹ کو توڑ دیں گے. تو یہ کہنے کا مقصد قرآن کی بالکل واضح آیت ہے. حضرت ذوالقرنین کو سب سے پہلے آپ سمجھیں وہ نبی ہیں، قرآن یہی بیان کر رہا ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا. اب فرق کیا آ جائے گا؟ فرق یہ آ جائے گا جب آپ حضرت ذوالقرنین کو نبی قرار دیں گے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ نبیوں کی شان کوئی عام نہیں رہی، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. جو مشن اللہ نے دیا ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، ہمارے تو چونکہ ایمان کمزور ہے، قرآن پاک کا مطالعہ ہم نے بہت کم کیا ہوتا ہے، احادیث صحیحہ کا مطالعہ بہت کم کیا ہوتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اور اس دنیا میں تبلیغ کر دی اللہ کے نبیوں نے، بس اتنا صحیح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے جب آپ کسی کو نبی قرار دیتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں تو ہمیں جو دکھائی بھی نہیں دیں گی، انبیاء کرام علیہ السلام وہ ذمہ داریاں بھی ادا کر کے گئے. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال نمبر 1، اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جنت اور دوزخ کی سزا جو ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے. اور جنات جو ہیں وہ بھی مکلف ہیں، ان کے لیے بھی شریعت ہے، شریعت کے احکامات. اور مشرق سے لے کے مغرب تک آپ دیکھ لیں، تمام کے تمام علماء کرام کا اتفاق اجماع گزرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے. تو جنات مخلوق ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، تو جنات کا رہن الگ، ان کا صحن الگ، ان کا چلنا الگ، ان کا پھرنا الگ، ان کی معاشرت الگ. وہ قوم جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ بولے سائنٹیفکلی بھی ہم نے ابھی تک پروف نہیں ہوا، نہ ہو، بہت سی چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو سائنٹیفکلی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہیں، لیکن جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے، ان کو مکمل شریعت دی گئی ہے. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے لیے کیا حلال، کیا حرام، کیا ٹھیک، کیا غلط، کیسے سب چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بیان فرمائی. ہمارے پاس تو احادیث کے ذخیرے میں نہیں ملتی. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تبلیغ نہیں فرمائی تھی جنات کے لیے؟ قرآن تو کہتا ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ، سورہ جن پڑھیں کہ جنات کو یہ پیغام ملا اور جنات کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے دعوت دی گئی. لیکن چونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمارا چونکہ وہ قوم ہم سے، جنات کی جو قوم ہے وہ ہم سے مخفی ہے، لہٰذا اگر ہمیں اس قوم سے متعلق معلومات مل بھی جاتی ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ مخفی قوم ہے. ہمیں ہماری ضرورت کے لیے مواد سارا مل گیا قرآن پاک سے. لہٰذا اللہ کے جو نبی ہیں ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کی تبلیغ انسانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جنات کے لیے بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی بائی دا وے میں آپ کو چیز ذکر کر دوں کہ جنات کے اندر نبی اور رسول ہوئے یا نہیں، اکثر علماء کرام کا یہی موقف ہے جنات میں نبی اور رسول نہیں ہوئے ہیں. لہذا قرآن پاک کے اندر آپ جتنی آیات کا مطالعہ کر لیں اس کے اندر راجح قول یہی بنتا ہے کہ جو رسول آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت انسانوں کے لیے بھی تھی، الگ قوم کے لیے بھی تھی، جنات قوم کے لیے بھی تھی. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے لیے بھی دعوت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. تو ہر رسول جو تشریف لائے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صرف انسانوں، یہ جو قوم ہمارے پاس اس دنیا میں صرف ان کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کا منصب یہ ہے وہ اس قوم کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اندیکھی قوموں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا بنیاد اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، یہ واقعہ حل نہیں ہوگا. اس واقعے کو آپ اس دنیا کے اندر لے کر بیٹھ جائیں گے، پھر پریشان ہوں گے. پھر آپ سے سوال ہوگا بھائی آج پوری دنیا سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے سامنے، کہاں ہے یاجوج ماجوج قوم؟ وہ کہاں ہے ایسی قوم کہ جو اب زمین میں فساد نہیں کر رہی ہے؟ وہ کون سی دیوار ہے جو ابھی مل نہیں رہی ہے ہمیں؟ دنیا کا کونا کونا تو سائنسدان دیکھ چکے ہیں. لہٰذا کئی اعتراضات ہیں جس کے جواب آپ دے نہیں پاتے. لہٰذا قرآن کو درست حل کریں. اس کے علاوہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، اللہ کے جھنڈ کتنے ہیں، کتنی قومیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ کے علاوہ جان ہی نہیں سکتے تم لوگ. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. اس کائنات کے اندر کون سی قومیں آباد ہیں، کہاں کہاں اللہ کی مخلوقات آباد ہیں. جنود ربک، اللہ کے جھنڈ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. لہٰذا ہماری دنیا شاید اس دنیا تک کی، یعنی ہم لوگ اس دنیا تک کی دیکھ کر اسی کو کائنات سمجھ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں. پھر قرآن پاک کی ایک آیت کو غور سے مطالعہ کریں. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور اللہ نے زمینوں کو بھی 7 پیدا کیا. یعنی یہ جو ہماری زمین ہے ایسی 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب آپ کو لگے گا ہو سکتا ہے کہ وہ جس سیارے ہوں، خالی ہوں، اس میں آبادی نہ ہو، اس کے اندر کوئی دینی احکامات نہ ہو، نماز روزہ زکات نہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے زمین بھی 7 پیدا کی ہیں. یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور ان 7 زمین کے اندر بھی اللہ کے تمام احکامات نازل ہو رہے ہیں جیسے اس دنیا میں نازل ہو رہے ہیں. جیسے اس دنیا میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے حلال کا حرام کا، وہاں بھی نازل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی سارے احکامات ایسے ہیں. لہٰذا یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، اس کو اس دنیا تک محدود مت کیجیے گا.
اللہ نے کبھی فرمایا 7 زمینیں اللہ نے اور پیدا کی ہیں، اور ان زمینوں کے اندر بھی ایسے ہی تمام احکامات چل رہے ہیں جیسے اس دنیا کے اندر احکامات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ کے جھنڈ اتنے زیادہ ہیں کہ ان جھنڈ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کی مخلوقات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کتنی۔ تو اس کائنات میں بھی بہت وسعت ہے، ہمارے دین میں قرآن پاک کے اندر بھی وسعت بہت ہے، پہلے اس وسعت کو سمجھیں۔ اچھا اب دیکھیے گا، بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی دعوت اس دنیا کے اندر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے علاوہ وہ قومیں، اللہ کی وہ مخلوقات کی جو دوسری زمینوں کے اندر آباد ہیں، اللہ نے ان نبیوں کی دعوت وہاں تک بھی پہنچائی، بذریعہ معجزہ پہنچائی۔ وہ اللہ جانے، وہ اللہ ہی کے کام ہے، وہی جانے۔ ہمیں طاقت سے زیادہ اللہ نے تکلیف نہیں دی، اس لیے ہر بات کو بالتفصیل ہمیں نہیں ذکر کیا گیا۔ ہمیں جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنی بات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے کافی ہے، انف ہے۔ لیکن بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ اس دنیا کے جو نبی ہیں ان کا پیغام دوسری دنیا والوں کے لیے بھی تھا، اور اللہ کے جو مبارک نبی ہوا کرتے تھے وہ اس دنیا سے سفر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ معجزہ وہ دوسری ارض کے اوپر بھی جایا کرتے تھے، وہاں بھی تبلیغ کیا کرتے تھے، جسے ٹائم ٹریول کہتے ہیں آج کے زمانے کے اندر، سائنٹیفک ٹرم کے اندر۔ اور ٹائم ٹریول کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، قرآن پاک میں سب سے بڑی مثال ہے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اعلیٰ درجے کی مشہور روایتوں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرشتے آسمانوں کی طرف بھی لے کر گئے، اور ایسی دنیا کی طرف بھی لے کر گئے ہیں کہ جس کی پھر تفصیلیں زیادہ نہیں آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں روایتوں میں آ گئی ہیں، بالتفصیل کوئی ذکر نہیں آیا، اس لیے کہ ہمارا دماغ، ہماری عقل ابھی وہاں تک ان رازوں کو جاننے کے قابل نہیں تھی، اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے ایسے معجزات دکھائے گئے ہیں کہ جس سے اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے ایسے معجزات اور ایسے کرشمات ہوا کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے ان کا کنیکشن، ان کا تعلق حقیقی طور پر بڑی دوسری دنیاؤں کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، اور حقیقتاً پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے، صحیح حدیث ہے، اور دوران نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے ہیں اور کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں پکڑی، چھوڑ دی۔ جب نماز ختم ہوئی، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران ہمارے سامنے جنت پیش کر دی گئی، اور جنت کے اندر جنت کا پھل توڑنے کے لیے ہم آگے بڑھے، ہم نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر ہم نے نہیں توڑا، اللہ کا حکم ہوا، ہم نے نہیں توڑا۔ اب اس حدیث سے چند باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ بات نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1، اگر آپ بولیں کہ یار یہ جو جنت دکھائی دی گئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے LCD سامنے آ جائے اور LCD کے اندر کوئی فلم چل رہی ہو، اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہو تو بالکل غلط بات ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور سامنے جنت لائق ایک دیوار پر LCD نما دکھائی دی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھل توڑنا پاسبل ہی نہ ہوتا، آپ LCD کے اندر ہاتھ ڈال کے پھل تو توڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آگے بڑھ کر پھل توڑنے کی کوشش کی، اٹ مینز یہ صرف LCD کی طرح کا ایک منظر ویژول نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، بلکہ یہ وہ سبب تھا۔ سبب عربی کے اندر کہتے ہیں ایک رستہ، ایک خفیہ رستہ، ایک ایسا سبب تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا کہ جس سبب کو اختیار کر کے حقیقتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک الگ جہان کے اندر انٹر ہو رہے تھے اور وہاں کا پھل لے رہے تھے۔ لہٰذا یہ ٹائم ٹریولنگ، پھر ایسے اسباب، یعنی ایسے خفیہ راستے جن راستوں کو اختیار کر کے انسان اس دنیا سے کسی اور جہان کی طرف نکلے، قرآن اور حدیث اس چیز کے اوپر بہت دلالت کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث بھرے ہوئے اس معاملات کے اوپر، ٹائم ٹریول کے اوپر، دیگر معجزات کے اوپر۔ اور جس وقت اس دنیا میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر تو ایسے معجزات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم ٹریولنگ سے متعلق ہوں، وہ مردے کو زندہ کرنے سے متعلق ہوں، ہر طریقے کے معجزات سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت ذوالقرنین، پہلے تو یہ سمجھیے گئے، میری کافی لمبی تمہید ہو گئی لیکن مقدمہ سمجھے، حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہیں، اور جب اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبیوں کے لیے پھر اس زمین پر رہتے ہوئے دوسری جگہوں کی مخلوقات تک رسائی معجزاتاً قرآن نے ذکر کی ہے، احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی زمین پر تشریف فرما ہوتے ہوئے انسانوں کے علاوہ بھی دیگر مخلوقات تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جنات تک پہنچا رہے ہیں، یا اور اللہ کی مخلوق جس کو اللہ ہی جانے ان تک پہنچا رہے ہیں،
یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن دلالت کرتا ہے، سنت دلالت کرتی ہے۔ اب آ جائیں اس واقعے کی طرف۔ یاجوج ماجوج قوم ہے کون؟ اللہ نے قرآن میں کس کا ذکر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ چین ہے، پاکستانی ہے، منگولی ہے، ٹرکی ہے، کون ہے؟ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے واقعے کو آرام سے تفصیل سے سمجھیں گے، بالکل واضح طور پر آشکار ہو جائے گا اس زمین کے یاجوج اور ماجوج قوم کا ذکر نہیں ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ زمین کے علاوہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کا ذکر ہے۔ وہ قوم وہاں پر کیسے ہے؟ میں نے آپ کو پہلے قرآن کی آیت بیان کی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے زمین کی طرح کی 7 اور زمینیں بنائی، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان تمام زمینوں پر بھی ایسے ہی احکامات نازل ہوتے ہیں جیسے یہاں حلال حرام وغیرہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ زیادہ یہ بات پریشان ہونے والی بات نہیں، قرآن بہت آگے کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن یہ نہیں صرف اس دنیا کی باتیں کر رہا ہے، قرآن بہت آگے کے راز بیان کر رہا ہوتا ہے، جس سے آج کل آہستہ آہستہ ہم جدید ترقی کرتے ہوئے بہت سے رازوں کی طرف ہم پر منکشف بھی ہو جاتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا واقعہ پہلے ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ جو واقعہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو اس دنیا کا واقعہ سمجھیں گے کہ اس دنیا کے اندر ذوالقرنین آئے تھے کسی زمین کے کونے کے اوپر اور وہاں یہ سب ہوا تھا، قرآن کی آیتیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایسے ایسے اعتراضات آپ کے ذہن کے اندر آئیں گے کہ ان اعتراضات کا جواب آپ دے ہی نہیں سکتے۔ پہلے میں اعتراضات کر دیتا ہوں میرا خیال ہے، تاکہ پھر ہم جب قرآن کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس دنیا کی قوم کا ذکر قرآن نہیں کر رہا واضح طور پر۔ اب اعتراضات کیا ہوتا ہے؟ مثلا حضرت ذوالقرنین والا واقعہ، اچھا قرآن نے جو ذکر کیا یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے ایک ایک آیت سمجھاتا ہوں، لیکن ابھی خلاصتاً کہ حضرت ذوالقرنین ایک جگہ گئے، وہاں ایک قوم ملی، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ یاجوج ماجوج یہاں آتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک رکاوٹ قائم کر دو، وہ یہاں نہ آ سکیں اور ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد سے ایک دیوار قائم کر دی۔ اچھا جب دیوار قائم کر دی تو آپ نے کہا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا یہ دیوار پھٹ جائے گی، جب یہ پھٹے گی یاجوج ماجوج پھر باہر نکل آئیں گے۔ یہ واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ظاہر ہے قرآن نے ایک اور بات ذکر کی کہ جب قیامت قریب ہوگی، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون، کہ جب قیامت کا قریب کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج قوم کا کھول دے گا، وہ رکاوٹ ہٹا دے گا، اور یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے وہ سیلاب کی طرح زمین پر اوپر سے نیچے آ رہی ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے وہ ایک بالکل محصور ہے، مقید ہے، قید ہے ایک خاص جگہ کے اوپر، کہ جب کھولی جائے گی وہ سیلاب کی طرح زمین پر آئے گی۔ اب اگر آپ اس واقعے کو جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس کو آپ دنیا کا واقعہ اگر سمجھ جائیں تو 5 اتنے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں جس کا جواب آپ دے ہی نہیں سکتے۔ اعتراض نمبر 1، حضرت ذوالقرنین گئے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ ایک جگہ پر گئے ہیں، وہ پہاڑیوں والی جگہ تھی، اس جگہ کے اندر ایک آبادی ملی، قوم ملی، اس قوم نے کہا کہ یاجوج ماجوج زمین میں اندر آ کے فساد کر رہے ہیں، آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی، یاجوج ماجوج ادھر نہیں آ سکتے۔ اب عقل سے ایک جواب دیجیے گا، پہاڑی علاقہ ہو، اوپن زمین ہو، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں آپ نے ایک دیوار قائم کر دی، تو کیا امپوسیبل ہے کہ اس جانب والے یہاں نہیں آ سکتے؟ اللہ کے بندو جب اوپن زمین ہے تو پہاڑ کے ادھر سے گھوم کے نہیں آ سکتے۔ یہاں وہ دیوار اتنی بڑی بنا دی گئی تھی کہ وہ ایک زمین سے لے کے پوری زمین کا گول راؤنڈ کر کے وہ دیوار بنا دی گئی تھی کہ وہاں کے لوگ یہاں بالکل نہیں آ سکتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں تھا، ایک مخصوص جگہ پر دیوار بنائی گئی۔ اب اس دیوار کی رکاوٹ ایسی ہوئی کہ یاجوج ماجوج یہاں نہیں آ سکتے تھے، لیکن اوپن زمین کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ایک دیوار 2 پہاڑوں کے بیچ میں بنائی، وہاں کے یہاں آنے کے لیے پہاڑ گھوم کے یہاں آ جائے، یہ کوئی گھر تو نہیں ہے بھائی، مثلا ایک گھر ہے، باہر ایگزٹ ایک ہی ہو، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی باہر کا دروازہ اگر میں نے بند کر دیا، یا غار ہے، غار میں ایگزٹ ایک ہی ہے اور آپ نے باہر دروازہ بند کر دیا، تو غار کے اندر جو ہے وہ اندر ہی بند ہو گئے، وہیں مر گئے۔ بات سمجھ میں آتی؟ جب اوپن زمین کی بات ہو رہی ہو تو وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان اگر آپ ایک دیوار قائم بھی کر دیں تو اللہ کے بندو یہ رکاوٹ ایسی کیسی رکاوٹ ہے کہ انسان پہاڑ گھوم کے یہاں نہیں آ سکتا؟ لہٰذا یہ ایسے اعتراضات ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا نمبر 2، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب قیامت قریب آئے گی اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی توڑ دیں گے۔ جب توڑ دیں گے تو اب یاجوج اور ماجوج اس طرح آئیں گے جیسے سیلاب آتا ہے پانی کا، ریوڑ کے ریوڑ ایسے آ کر حملہ آور ہوں گے۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، کہ اس وقت جس وقت ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، جب ہم چھوڑیں گے تو اس دن یاجوج ماجوج سیلاب کی طرح آ کر حملہ آور ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اب سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ کون سی ایسی قوم ہے جس کی اتنی بڑی تعداد بھی ہے، جو سیلاب در سے سیلاب تعداد بھی رکھتی ہے اور وہ حملہ آور نہیں ہو رہی ہے؟ کہاں ہے؟ کون سی دیوار ہے؟ آپ اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔
آپ اس کو حل ہی نہیں کر پاتے، لہٰذا آپ کو تعویلیں کرنی پڑتی ہیں کہ وہ انہی میں سے کوئی قوم ہوگی لیکن ابھی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، وہ دیوار ہے، وہ ایک فرضی دیوار ہے، ختم ہو گئی ہوگی۔ آج اس دیوار سے مراد جو ہے نا، ہم ایک طور پر رکاوٹ لے سکتے ہیں، ہمیں قرآن حدیث کو بالکل ہیرا پھیری کر دینی پڑتی ہے، اور یہ ساری معاملات اور وبال اس وقت آتے ہیں جب ہم حضرت ذوالقرنین کو نبی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بادشاہ ہیں، جب بادشاہ ہیں تو اس واقعے کو صرف اس دنیا میں حل کر رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا واقعہ قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بیان کروں۔ اور اللہ کے نبی اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے مقامات کے اوپر بھی ان کے پیغامات پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس کی وضاحت میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں۔ اب ہم واقعہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں یہ اس دنیا کا واقعہ نہیں ہے۔ کیسے دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتائیے، خبر دیجئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان کا ذکر، میں ان کا ذکر تم پر تلاوت کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر، پوری زمین پر قدرت دی، ہم نے حکومت دی پوری زمین پر۔ اب قرآن کو پہلے سمجھیے گا اچھے طریقے سے، خود ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا پوری زمین پر ہم نے بادشاہت دی حضرت ذوالقرنین کو، اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے پوری زمین پر طاقت دی، قدرت دی، بادشاہت دی۔ اب پوری زمین پر بادشاہت کا ذکر اللہ نے کر دیا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پوری زمین پر حضرت ذوالقرنین کو بادشاہت دی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو بہت سے رستے دے دیے، اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے رستوں کی ان کو علم دے دیا، ان کو طاقت دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ رستے زمین کے رستوں کی بات چل رہی ہو تو پوری زمین کے اوپر آپ کی بادشاہت کا ذکر تو پہلے ہو گیا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کو ہم نے پوری زمین پر طاقت دی، پوری زمین پر قدرت ہم نے دے دی۔ اب زمین کے علاوہ بھی بہت سے رستے ہیں جن کا علم ہم نے حضرت ذوالقرنین کو دے دیا۔ اب زمین کے علاوہ کون سے رستے ہیں؟ سارے رستے تو اس زمین کے اندر ہی ہیں، تو زمین کی بات اللہ پاک نے الگ کی، زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سببوں کی بات الگ کی، اور سبب کہتے ہیں خفیہ رستوں کو، ٹریکس کو، خفیہ رستے۔ بھائی مثلا ایک جگہ اللہ نے فرمایا، سبب کے لفظ کو سمجھے، اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان لوگوں کے پاس بادشاہت ہے، زمین کی، آسمان کی، اس کے بیچ کی بادشاہت ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو خفیہ رستہ اگر ان کے پاس ہے، ان کو معلوم ہے، تو اس خفیہ رستے میں داخل ہوں اور چلے جائیں آسمان پر۔ تو یہ جو خفیہ رستہ ہے اللہ نے جو رکھا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے رکھے ہیں، آج کل اس کو پورٹلز نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جو خفیہ رستے اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جنت رکھ دی گئی، اور ایسے رکھی گئی کہ اس خفیہ رستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھا کر اوریجنل پھل جنت کا توڑ پا رہے ہیں، یہ خفیہ ٹریکس ہیں۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو پوری زمین پر تو طاقت پہلے دے دی، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بہت سے ٹریکس بھی بتائے ہیں، بہت سے خفیہ رستے بتائے۔ اب یہ کون سے خفیہ رستے؟ زمین پر تو قبضہ تھا، اگر زمین کے ہی رستے ہیں تو عطف دینے کی کیا بات ہے؟ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے کہ زمین کے رستوں کی بات الگ چل رہی ہے اور زمین کے علاوہ رستوں کی بات الگ چل رہی ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہم نے مکنّا لہو فی الارض، پوری زمین پر قبضہ ان کا پہلے دے دیا، اور زمین کے علاوہ ہم نے کچھ خفیہ رستے ان کو بتائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی، اللہ کے بتائے اس خفیہ رستے کے اوپر چلے، اب خود خفیہ رستے پہ جو اللہ نے بیان کیا تھا اس خفیہ رستے کی طرف چلے، حتیٰ کہ جب آپ پہنچے ایسی جگہ پر جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں پھر یہاں پر سوال آئے گا کہ یار سورج غروب ہو رہا ہے تو اسی سورج کی بات چل رہی ہوگی، ذرا رکیے گا۔ اللہ نے ایسا واضح اشارہ دے دیا کہ جس سورج کی یہاں بات چل رہی ہے یہ اس خفیہ رستے کے ذریعے سے اس دنیا والے سورج کی بات نہیں چل رہی۔ اور کون نہیں جانتا، آج کل جدید سائنس کے حساب سے بالکل ثابت ہے کہ بہت سے سولر سسٹم ہیں، جس کو مجازاً ہم سولر سسٹم کہہ سکتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے وہاں کے الگ سورج ہیں، اس سولر سسٹم کے اندر تو ایک ہی سورج ہے، ورنہ تو سینکڑوں سورج ہیں، سولر سسٹمز ایسے ہیں۔ اچھا کیا دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ سورج جس کی بات اللہ کر رہے ہیں یہ والا سورج نہیں ہے جو اس سولر سسٹم کا سورج ہے؟ قرآن خود بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا بلغ، جب خفیہ رستے سے حضرت ذوالقرنین ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو جب انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈپ کر رہا ہے فی عین حمیہ، بلیک ہاٹ واٹر کے اندر، گرم کالے پانی کے اندر۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت جو دلیل بن رہی ہے، اس سورج کی بات نہیں چل رہی۔ یہاں پہ بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار سورج پانی میں جب آپ ساحل سمندر کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیں اور آپ سورج کو غروب ہوتا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا سورج پانی کے اندر ڈپ کر رہا ہے، تو مجازاً اللہ پاک، نہیں یہ پانی ہے، لیکن کیا یہ ہاٹ واٹر ہے؟
یہ جو ہمارے سمندر کا پانی یہ ہاٹ واٹر ہے؟ اس کو کوئی ہاٹ واٹر کا اطلاق کرتا ہے اس کے اوپر؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سورج ڈپ کر رہا تھا فی عین حمیہ، بلیک ہاٹ واٹر کے اندر، کالا گرم پانی، کالے گرم پانی کے اندر، جس کی آج کل کی اصطلاح کے اندر اور بلیک ہولز کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اللہ جانے بہتر، لیکن اس سورج کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ سورج کہاں گرم پانی کے اندر ڈپ کرتا ہے؟ آپ بولے مجاز بھی ہے، تو مجاز یہ ہوتا کہ سورج غروب کر رہا ہے پانی کے اندر، لیکن ہاٹ واٹر کے اندر کیسے کر رہا ہے؟ ہاٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو ہمارا پانی ہے سمندر کا، یہ ہاٹ کب سے ہو گیا؟ اس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس سورج کی بات اللہ قرآن میں کریے، یہ سورج نہیں ہے، یہ وہ خفیہ رستہ تھا جس سے حضرت ذوالقرنین داخل ہوئے اور ایسی جگہ گئے جہاں سورج تھا اور وہ ایک ہاٹ واٹر کے اندر دیکھا گیا وہ ڈپ کر رہا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں پر آپ نے ایک قوم کو پایا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قوم تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے پیچھے آیت پڑھی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ بنائی ہیں، یتنزل الامر بینہن، اور ہر زمین پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، حلال کے، حرام کے، نکاح کے، ہر جگہ پر۔ لہٰذا اس قوم ایک جگہ ایک ہی زمین کا تصور لے کے نہ بیٹھیے گا، قرآن بہت آگے کی باتیں کرتا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں پر آپ نے پایا قوم کو۔ قلنا، اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت ذوالقرنین کی طرف، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، اس قوم سے کو یا آپ سزا دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ معاف کرنا چاہیں تو ان کو معافی کی طرف لے جائیں۔ تو کسی کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبہ، اے اللہ جس نے اس قوم میں سے ظلم کیا ہوگا میں اس کو سزا دوں گا۔ ثم یرد الی ربہ، اللہ پھر وہ جب تیری بارگاہ میں جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر تو ان کو جو بھی عذاب کرنا چاہے، سزا دینا چاہے تیری بات، یعنی جو ظالم ہوگا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں سزا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لے کر آیا اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ، اور اس کے لیے بہت سی اچھی سی جزا ہے۔ ایمان کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، جیسے آیت میں فرمایا اللہ نے اس زمین کے علاوہ بھی 7 زمینیں ہیں جہاں پر ایمان کے حکم ہے، نماز کے حکم ہے، سارے وہی امر ہیں جو اس دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا کی باتیں نہیں ہیں۔ پھر آگے اشارے دیکھیں، پھر اللہ نے فرمایا ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر ذوالقرنین نے ایک دوسرا خفیہ رستہ چنا، دوسرے خفیہ رستے میں انٹر ہوئے۔ یہ رستے اللہ جانے، بہت سی آیتیں اور بھی ہیں قرآن پاک کی جس کے اندر خفیہ راستوں کے لیے سبب کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر ایک اور خفیہ رستہ جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا، اس رستے کی طرف حضرت ذوالقرنین جب گئے، آگے دیکھیں، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب آپ پہنچ گئے ایسی جگہ پر جہاں سورج طلوع ہوتا دکھ رہا ہے، وجدہا تتلو علی قوم، آپ نے دیکھا ایسی قوم کی طرف سورج طلوع کر رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی ستر نہیں تھا۔ اب پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ ایسی قوم کی بات چل رہی ہے، اسی دنیا کی اور اسی دنیا کے سورج کی بات چل رہی ہے؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو رہ رہا ہے اور اس سورج، اس کے درمیان بہت سے ستر موجود ہیں، جسے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ تعالیٰ نے 7 حفاظتی دیواریں قائم کی ہوئی ہیں ہمارے اور سورج کے درمیان۔ آج ہم جس کو اوزون وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، سورج کی جب شعاعیں ہیں اس میں بہت سے مضر صحت اثرات ہوتے ہیں، جب وہ ان جو اللہ نے ستر رکھے ہوئے ہیں، نہ نظر آنے والے پردے رکھے ہوئے ہیں، ان سے گزرتی ہوئی سورج کی شعاع جب ہم تک پہنچتی ہے تو فائدہ مند ہو جاتی ہے، نقصان دہ اثرات پیچھے جذب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی قوم کی طرف آپ اس خفیہ رستے سے نکل گئے تھے کہ جہاں اس قوم وہ ایسی جگہ رہ رہی ہے جہاں اس سورج کے درمیان کوئی ستر نہیں تھا۔ اس دنیا کے سورج کی بات نہیں چل رہی، کیونکہ اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص جس پہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہ کئی ستروں کے بعد سورج کی شعاع ان تک پہنچتی ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر بھی واضح اشارہ ہے کہ جس خفیہ رستے سے حضرت ذوالقرنین کسی اور جانب نکلے تھے، اس دنیا کی باتیں نہیں چل رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح آپ خفیہ رستے سے ایک جگہ وہاں مغرب کی طرف گئے، ایک طرف خفیہ رستے سے مشرق کی طرف گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر آپ نے ایک خفیہ رستہ اختیار کیا اور ایک جگہ آئے۔ اب دیکھیے گا، حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب آپ پہنچے 2 دیواروں کے پاس، مطلب ایسی جگہ تھی جہاں 2 دیواریں ہیں، جس کا عموماً ترجمہ بعضوں نے 2 پہاڑ بھی کیا۔ اب 2 پہاڑ لے لیں، 2 دیواریں لے لیں، کچھ بھی لے لیں۔ وجد من دونہما قوما، ان 2 دیواروں کے پاس ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، ان کی بولی ایسی تھی جو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھائی وہ بولی، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے یاجوج اور اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے یہ زمین میں فساد کر رہی ہے آ کر۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اب میں قرآن کی پوری آیتیں پڑھ کے پھر میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ یہ بات بھی اس دنیا کی نہیں چل رہی۔
تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو آفر کی کہ ہم آپ کی مال و دولت سے مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دیں، وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوہ، تم میری بس ہیلپ کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ ڈال دوں گا وہ اب تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، میں ایسی رکاوٹ قائم کر دوں گا وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا جب آپ نے رکاوٹ بنا دی فمستطاعوا ان یظہروا، تو وہ رکاوٹ ایسی تھی کہ یاجوج اور ماجوج اس رکاوٹ کے یعنی اس دیوار کے اوپر چڑھ کے بھی دیکھ نہیں سک رہے تھے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس میں سوراخ کرنے کی بھی قابل نہیں تھے، نہ وہ اس میں ہول کر پا رہے ہیں نہ اوپر چڑھ کے دیکھ پا رہے ہیں۔ قال، پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، اللہ کی خالصتاً رحمت سے یہ کام ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس رکاوٹ کو توڑ دیں گے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اور جب اللہ اس رکاوٹ کو توڑ دیں گے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن پھر جب یہ رکاوٹ اللہ توڑیں گے، اس دن یموج فی بعض، موج در موج سیلاب کی طرح یاجوج ماجوج بہتے ہوئے آئیں گے اور فساد کرنا شروع کر دیں گے زمین کے اوپر، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر قیامت آ جائے گی اور سور بھی پھونک دیا جائے گا۔ اب سوال ہے، اب یہ جو واقعہ پورا ہو گیا، اب یہاں غور کیجئے گا، اگر یہ ایک دنیا کی کیجول دیوار کی بات چل رہی ہے، یعنی دو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ کے اندر ایک دیوار بنا دی گئی ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، اگر دو پہاڑوں کے درمیان میں آپ کوئی دیوار بنا کر کے رکاوٹ قائم کر دیں کہ اس جانب والا اس جانب نہیں آ سکتا ہے، تو وہ اس رستے سے نہیں آ سکتا، پہاڑ گھوم کے کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ اگر یہ زمین کی بات چل رہی ہے کہ بھائی سادہ سا دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بن گئی، وہ گھوم کے کیوں نہیں آ سکتا؟ اور اگر کوئی بھی دیوار پہاڑوں کے درمیان بنی ہے تو اس دیوار کے اس طرف جھانکنا امپوسیبل کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا فمستطاعوا ان یظہروا، وہ جھانکنے کے بھی قابل نہ رہے، پہاڑ چڑھ کے جھانکا تو جا سکتا ہے۔ پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر یاجوج ماجوج قوم ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے دو جگہوں پر، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ جس وقت ان کی وہ جو رکاوٹ ہے ختم کر دی جائے گی، یہ سیلاب کی طرح فوج در فوج بہتے ہوئے زمین کی طرف آئیں گے اور فساد کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اللہ نے فرمایا جس دن یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یہ سیلاب کی طرح اوپر سے نیچے بہتے ہوئے آئیں گے، زمین میں فساد کریں گے۔ اتنی زیادہ تعداد کے فوج در فوج کا اطلاق اس پر ہو، سیلاب کی طرح بہتے ہوئے پوری زمین پر حملہ آور اور فساد کریں، اتنی بڑی تعداد جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، اگر ایک کیجول سی دیوار ہے دو پہاڑوں کے درمیان تو آج تک اس کو توڑ کیوں نہیں پا رہے ہیں خود؟ اگر تو یہ کیجول سی دیوار، اگر آپ بولیں کہ ایک عام دیوار سیسا پلائی دیوار ہو چاہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اس دیوار کی بات نہیں چل رہی جو کیجولی ہمارے یہاں ایک دیوار بنائی جاتی ہے، چاہے اس کو سیسا پلائی دیوار آپ کہہ دیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جس بات کا ذکر کیا فاطمہ صاحب، وہ خفیہ رستے میں گئے پہلے، پھر خفیہ رستے میں کسی اور جگہ گئے، یہاں بھی اس خفیہ رستے کی بات ہے، ثم اتبع سببا، ایک ایسے خفیہ رستے کی طرف اللہ، کیونکہ نبی ہیں، نبیوں کی دعوتیں کہاں کہاں جاتی ہیں، نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ، اس خفیہ رستے کی بات اللہ کر رہے تھے۔ ثم اتبع سببا، اب ایک تیسرے خفیہ رستے کی طرف زیادہ ذوالقرنین گئے، اب اس قوم نے شکایت کی اور قوم نے کہا کہ بھائی یہاں یاجوج ماجوج قوم حملہ آور ہوتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ قائم کر دیں۔ اگر یہ کیجول سی رکاوٹ تھی اور اس قوم والوں کے پاس میٹیریل بھی موجود تھا، لوہا بھی موجود تھا، تانبا بھی موجود تھا، انہی سے لوہا تانبا لے کر حضرت ذوالقرنین نے وہ رکاوٹ قائم کی۔ جب ساری چیزیں اس قوم کے پاس موجود تھی، وہ خود دیوار کیوں نہیں بنا سکتے تھے اگر تو یہ کیجول سی دیوار تھی؟ تو لہٰذا یہ کیجول دنیاوی دیواروں کی بات نہیں چل رہی، بلکہ یہ اس خفیہ رستے کی بات چل رہی تھی جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جس خفیہ رستے سے اس قوم نے زمین کے اوپر حملہ آور ہونا تھا، اور وہ پہلے بھی ہوتے تھے اور فساد کرتے تھے۔ اب حضرت ذوالقرنین نے اسی قوم سے لوہا لیا، پیتل لیا، تانبا لیا، سیسا پلائی رکاوٹ، اس خفیہ رستے کو بند کیا جس خفیہ رستے سے وہ دوسرے جگہ کی قوم نے اس زمین کے اوپر حملہ آور ہونا ہوتا۔ یہ ہے وہ ذکر جو قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ وہ واقعہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے جب وہ خفیہ رستہ بند ہو گیا، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا فمستطاعوا ان یظہروا، لہٰذا اب اس خفیہ رستے کے اوپر چڑھ کے جھانک بھی نہیں سک رہے وہ یہاں پر، اور سوراخ بھی نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ بولیں یہ عام سی دیوار ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان بنا دی جائے، تو جتنی کثرت قرآن ذکر کر رہا ہے، جتنی بڑی تعداد کے اندر وہ قوم ہے، وہ سوراخ کیوں نہیں کر پا رہی؟ وہ جھانک کیوں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جھانک لے، کیونکہ دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار بنائی گئی ہے نا۔ اگر آپ سادی سی دیوار لیں تو وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے یہاں کیوں نہیں جھانک پا رہی؟ اس لیے یہ استدلال بالکل باطل ہو جاتا ہے
یہ اس عام دیواروں کا ذکر یہاں نہیں چل رہا، یہ اس خفیہ رستے کا ذکر چل رہا ہے جس کا اللہ نے فرمایا ثم اتبع سبابا، لہذا اس خفیہ رستے کو بند کر دیا گیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ پھر آپ فرمایا حضرت ذوالقرنین قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے جو یہ ہم نے کیا۔ اگر ایک کیجول سی دیوار بنائی گئی تھی تو اس کے اندر یہ ذکر کرنے کی کیا بات تھی کہ ایک خاص اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس فساد سے بڑھ گئے۔ لہذا پتہ چلا یہ لفظ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ یہ عام عادت سے ہٹ کے کوئی کام اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین کر رہے تھے جس پر فرمایا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا اللہ اس کو پاش کر دے گا، توڑ دے گا اس دیوار۔ اگر یہ عام کیجول سی دیوار ہوتی جو اس دو پہاڑوں کے بیچ میں آرام سے بنا دی جاتی، اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا اللہ اس کو توڑ دے گا، اور جب یہ ٹوٹ جائے گی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو اتنی کثرت کے ساتھ یاجوج ماجوج آئیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے، فوج در فوج آئیں گے، سیلاب کی طرح آئیں گے، زمین میں فساد کر دیں گے۔ تو دیوار ٹوٹے گی، وہ خفیہ رستہ دوبارہ کھلے گا، وہ فوج در فوج پھر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ خفیہ رستہ نہیں مانیں گے تو اس دنیا میں وہ کون سی جگہ جہاں پر یاجوج ماجوج آج قید ہے کہ وہ دیوار کھلے گی، وہ دروازہ کھلے گا اور فوراً حملہ آور ہوں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ دنیا میں تو نہیں ملتے۔ لہٰذا ایک اور قرآن پاک کی واضح آیت کہ اس دنیا کی بات نہیں چل رہی ہے، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت کی نشانیوں میں جب ہم وہ رکاوٹ جو اس خفیہ رستے کا بند کر دیا تھا ذوالقرنین نے، جب ہم وہ کھول دیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون، تو پوری دنیا کے اندر یاجوج اور ماجوج اوپر اونچی جگہ سے زمین کی طرف یوں آ رہے ہوں گے جیسے اوپر سے پانی نیچے گر رہا ہو۔ پوری دنیا کے اندر یوں یاجوج ماجوج آ رہے ہوں گے جیسے اوپر سے نیچے کوئی اتر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر یاجوج ماجوج قوم اس دنیا کی قوم آپ تعبیر کر رہے ہیں تو دنیا کی وہ کون قوم ہے جو سیلابوں کی طرح اوپر سے لے کے زمین میں بہتی ہوئی آ رہی ہے؟ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، کہاں پر ہے وہ دنیا؟ لہذا یہ اسی خفیہ رستے کی بات ہو رہی ہے، جب وہ خفیہ رستہ کھول دیا جائے گا تو وہ قوم پھر اسی طرح آئے گی جیسے اوپر سے نیچے زمین سیلاب کی طرح پانی آ رہا ہو۔ یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو ذکر کیا جس سے واضح طور پر عیاں ہو جاتا ہے یاجوج ماجوج اس قوم کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی ابھی مخلوق نہیں ہے جو یہاں ہیومن رہ رہے ہیں اور آپ بولیں یہی ان میں سے کوئی چین ہے، کوئی منگولی ہے، کوئی کہتا ہے پاکستانی ہے، کوئی کہتے ہیں ٹرکش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جس دنیا کی بات ہے، جس قوم کی بات ہے، وہ اس دنیا کی قوم نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین نے رکاوٹ قائم کی تھی۔ جب وہ رکاوٹ کھولی جائے گی، فوج در فوج اس دنیا میں وہ قوم اترے گی، فساد کرے گی، وہ قیامت کا وقت ہوگا، اس وقت پھر سور پھونک دیا جائے۔ اب اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو نبی علیہ السلام سے ثابت حدیث ہیں اس میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے دیکھیے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آخری وقت آئے گا، مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اسلام کا ایک غلبہ ہوگا، اس غلبے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو مسلمان ہوں گے قلیل تعداد رہ جائے گی، ان کو بلندیوں کی طرح پہاڑوں کی طرح بیچ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج قوم کو کھولا جائے گا، پھر یاجوج ماجوج قوم پوری زمین پر اترے گی اور جو فساد کرنا ہوگا فساد کرے گی، دبا کر فساد کرے گی۔ اچھا پھر ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے اس سے کوئی مسلمان لڑ کے شکست نہیں دیں گے کہ ان سے فائٹ کریں گے، مسلمان لڑیں گے، اس قابل ہوں۔ اگر عام مسلمان دنیاوی لوگوں کی قومی ہے تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو موت ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف سے خاص ایک وائرس کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی واضح طور پر ایک دلیل ہے وہ جو قوم کھولی جائے گی، جو فوج اور فوج آئے گی، وہ ایسی نہیں جو اس دنیا کے اندر کسی پہاڑ کے پیچھے قوم رہ رہی ہے اور کھلے گی تو اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کی قوم کی بات نہیں چل رہی ہے، یہی بات قرآن پاک کے سیاق و سباق سے معتبر نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔